أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے گا، جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے، کیونکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن اتارنے والے ہیں. جو قرآن سچا بتاتی ہیں اس کو جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کو، اور قرآن ہدایت کا سامان ہے اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جو شخص اللہ جل شانہ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کے رسولوں سے اور جبرائیل سے اور میکائیل سے دشمنی رکھے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ کیا گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ یہودی آئے. یہودی ان کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی بہت ساری وجہ بنی تھی. اس سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اسی طرح تورات پر عمل نہ کر کے ایمان نہیں لا سکے، اور اسی طریقے سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں اتاری، لیکن ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اس کی وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لا سکے. یعنی ان کی ایمان نہ لانے کی بہت ساری وجہ بن گئی تھی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایک باطل خیال کا ذکر کرتے ہیں. وہ یہ کہ ایک مرتبہ یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام باتوں کے اندر جبرائیل کی بات نکل گئی کہ جبرائیل ایک ایسے فرشتے ہیں جو مجھ پر اللہ کے احکام کو اتارتے ہیں، اور ان کا کام ہی اللہ کے احکام کو اتارنا. تو ان لوگوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام پہلے بھی سن رکھا تھا. تو ان یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل، کہ ہاں جبرائیل مجھ پر اللہ کے احکام کو نازل فرماتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، اللہ کی شریعت لے کر آتے ہیں. تو وہ یہودی کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں. جبرائیل کون ہے؟ ہمارے دشمن ہیں. کہ اس سے پہلے ہمارے خاندان کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے اوپر یہی احکام لے کر نازل ہوتے تھے، کیونکہ مشہور فرشتے 4 ہیں: جبرائیل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل. اس میں جو سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل ہیں، جن کے سپرد اللہ رب العزت نے یہ کام رکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی شریعت کو وہ نبی تک پہنچا دیں اور نبی لوگوں تک پہنچا دیں. یہ جبرائیل کا کام تھا. تو اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام ہمارے اوپر احکام لاتے تھے. تو ان یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں. ہمارے اوپر جتنی مصیبتیں آئیں، ہمارے اوپر جتنی تکلیفیں آئیں، وہ ساری یہ جبرائیل لے کر آئے ہیں، اس لیے ہم تو جبرائیل کے دشمن ہیں. اگر جبرائیل کی جگہ میکائیل اگر آپ کے اوپر قرآن لے کر آئیں گے تو ہم مان لیں گے. اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ رحمت برسانا، بارش برسانا، پیڑ پودوں کو اگانا، پھل پھول اگانا،
تو ان کو حضرت میکائیل سے بڑی محبت تھی کہ اگر میکائیل علیہ السلام ہمارے اوپر قرآن لے کر آتے ہیں، آپ کے اوپر قرآن لے کر آتے ہیں، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم غور کریں گے کہ ایمان لانا ہی کہ نہیں لانا۔ لیکن جبرائیل لے کر آتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھنے جاویں کیا ان کا یہ خیال بالکل صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو یہ خیال جو ہے بالکل باطل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کو غلط کر کے بتائیں گے، غلط کہہ کے بتائیں گے کس طرح یہ غلط ہے۔ آدمی یوں سوچنے جاوے کہ اللہ کا حکم لانے والا کوئی بھی ہو، چاہے جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، کسی بھی طرح اللہ کا حکم آئے، لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو آدمی کو ماننا ضروری ہے۔ اس کی مثال ہمارے استاذ نے یوں دی کہ کسی محلے کے اندر یا کسی بستی کے اندر پانی بند ہو جاوے، پانی کیا ہو جاوے؟ بند ہو جاوے، تو جو منسپلٹی والے ہیں انہوں نے کسی رکشے والے کو کہا کہ محلے میں بستی میں جا کے اعلان کر دو کہ شام تک پانی نہیں آئے گا، شام تک پانی نہیں آئے گا۔ اب وہ سارے محلے والوں نے بیچارے اس رکشے والے کو اتنا طبیعت سے دھو دیا کہ کیوں پانی نہیں آئے گا، اس سے سوال کرنے لگے، اس کو مارنے لگے۔ حالانکہ یہ سوال اس رکشے والے سے نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ وہاں جا کر لڑنا چاہیے تھا جنہوں نے حکم دیا ہے۔ منسپلٹی والوں سے جا کر کہنا چاہیے تھا کہ کیوں پانی نہیں آئے گا، کیوں نہیں آئے گا، وہاں جا کے لڑنا چاہیے۔ تو الٹا انہوں نے اس آدمی کو جو ہے مارا اور دھمکایا اور ڈرایا، جو بیچارہ صرف پیغام لے کر آیا تھا۔ اور یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جب کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجتے تھے تو اس کو سفیر کہا جاتا تھا، تو اس سفیر کو تکلیف پہنچانا اس قانون کے اندر جو ہے بہت بڑا گناہ مانا جاتا تھا، اور باقاعدہ اس پر سزا دی جاتی تھی، کیونکہ وہ سفیر ہے، اس سفیر کو تکلیف پہنچانا ایک بہت بڑا گناہ مانا جاتا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سفیر کے مانند ہے، اصل جو ہے وہ چیز ہے اللہ کا حکم ہے۔ اور مفسرین نے ایک دوسرے انداز میں یوں بھی سمجھایا ہے کہ جبرائیل چلو عذاب لاتے ہیں اور میکائیل رحمت لاتے ہیں، تو اس کی جگہ پر اگر میکائیل عذاب لاوے اور جبرائیل رحمت لاوے تو کیا پھر تم مان لو گے؟ نہیں، یہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کا کام ہی تھا پہلے سے انکار کر دینا، نہ ماننا، نبی کو جھٹلانا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا۔ تو ان کا جو یہ خیال ہے بالکل غلط خیال ہے، بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ صرف ایک بہانہ ڈھونڈتے ہیں ایمان نہ لانے کا، حالانکہ ان کی اس بات کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ پیغام لانے والا کون ہے، جو پیغام لے کر آیا ہے، جس چیز کا پیغام لایا جا رہا ہے وہ دیکھو کہ پیغام ہے کیا۔ سب سے بڑی چیز جو چیز لائی جا رہی ہے مصدقا لما بین یدی، اس کی پہلی صفت قرآن کی یہ ہے کہ اگر تم حقیقی معنی میں ایمان لانا چاہتے تو تم یہ نہ دیکھتے کہ پیغام لانے والا جبرائیل ہے یا میکائیل ہے یا اسرافیل ہے یا اسرائیل ہے، کوئی بھی ہے، تم یہ دیکھے نہیں اللہ کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، یہ ماننا ضروری ہے۔ تو جو قرآن کریم نازل کیا جا رہا ہے اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی۔ اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ تمام پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس کو سچا بتاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر ایمان نہیں ہے تو گویا اس کا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، زبور پر بھی ایمان نہیں ہے، انجیل پر بھی ایمان نہیں ہے، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو چھوٹی چھوٹی صحیفے نازل کیے اس پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو گویا تم اس پر ایمان نہ لا کے تورات پر بھی تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہو۔ اس قرآن کی دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی وہودن، یہ ہدایت کا سامان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت کا سامان ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اگر کوئی کتاب
اور کسی انسان کو صحیح راہ دکھلانے والی، سیدھا راستہ دکھلانے والی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، تو دوسری کتابوں کو چھوڑ کر صرف یہ قرآن کریم ہی ایسی کتاب ہے جو تم کو سیدھا راستہ بتلا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر ایسی کتاب نہیں ہے جو تم کو سیدھا راستہ بتلائے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائے۔ کتنا پیارا قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ساری باتوں کو بیان کر دیا ہے، اے سے لے کر زیڈ تک سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ اللہ کے حقوق بھی بیان کر دیے، بندوں کے حقوق بھی بیان کر دیے، حتیٰ کہ نکاح اور طلاق کے مسائل بھی اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیے ہیں، آپس میں رہن سہن کے احکام بھی اس میں بیان کیے ہیں کہ جو شخص اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو گویا یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا سامان بن جائے گی۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے یہ کتاب خوشخبری ہے۔ یہ کب خوشخبری ہے؟ جبکہ ایمان والے اس قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے احکامات پر عمل کریں، تب یہ قرآن ان کو خوشخبری دیتی ہے جنت کی نعمتوں کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جنت کا تذکرہ کرتا ہے ایمان والوں کے بارے میں کہ جو شخص ایمان لائے، جو شخص نیک عمل کرے، ان کے لیے ہم نے ایسی جنت تیار کر کے رکھی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ اسی میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے یہ کتاب۔ اور ان کا جبرائیل کو اپنی دشمنی قرار دینا، کیونکہ آسمان اور زمین کا جو نظام ہے وہ اللہ رب العزت چلا رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نظام کے اندر، اس نظام کے چلانے میں جو بھی ہمارا مددگار ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کے اوپر فرشتوں کو بٹھا کر اپنی طاقت کو قائم کرنا چاہتے ہیں کہ بارش دینے والا الگ ہے فرشتہ، رزق پہنچانے والا فرشتہ الگ ہے، موت دینے والا فرشتہ الگ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا فرشتہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہماری سسٹم کے اندر داخل ہے یہ فرشتے، اگر تم نے فرشتوں سے دشمنی کی تو گویا تم نے مجھ سے دشمنی کی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبرائیل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جبرائیل سے تم نے دشمنی نہیں کی، یہ جبرائیل سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے دشمنی کرنا ہے، گویا تم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیا، اب تو تم ایمان میں آ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ تم نے اللہ سے دشمنی مول لی ہے۔ حکومت کے اندر اگر کسی شخص نے اعلان کر دیا تو اس اعلان کا انکار کرنا گویا بادشاہ کا انکار کرنا ہے، کیونکہ اعلان اس آدمی کا نہیں ہے، اعلان بادشاہ کا ہے۔ تو اسی طرح جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں تو اپنا پیغام نہیں بلکہ اللہ کا پیغام لاتے ہیں، تو گویا تم نے جبرائیل کے پیغام کا انکار نہیں کیا بلکہ اللہ کے پیغام کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو شخص اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، من عاد ولیا، ولی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ کو، کہ اس کی جو ہے زندگی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکل گئی، اللہ ہی کی معرفت، اللہ ہی کی اطاعت، کہ جو شخص کسی ولی سے دشمنی رکھے، اور یہ روایت جو ہے وہ اللہ رب العزت خود اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حالانکہ یہ ولی سے بڑھ کر تو جبرائیل ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت نے صرف اطاعت کا مادہ رکھا ہے، گناہ تو ان سے ہوا ہی نہیں ہے۔ ولی سے جو ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو گناہ ہو سکتا ہے، حالانکہ پھر بعد میں توبہ کر لے، لیکن اس سے بڑی فضیلت تو جبرائیل کی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، تو یہ جبرائیل سے دشمنی رکھنا کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے آپ پر نازل کی واضح نشانیاں، اور اس کا انکار صرف وہ لوگ کریں گے جو ہمیشہ آپ کی اور پچھلے نبیوں کی نافرمانی کرتے رہے ہیں۔
أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس سے پہلے دین کے متعلق جب ان سے کوئی عہد ہوا تو ان میں سے ایک جماعت نے عہد کو توڑ دیا، بلکہ اس میں سے اکثر ایمان نہیں لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ جب ان کے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے رسول آئے جو سچا بتاتے تھے اس کو جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات کو، تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو ایسا پس پشت ڈال دیا جیسا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ آگے والی ان 3 آیتوں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اس دنیا کے اندر زمین پر ہونے لگا تھا۔ وہ کیسے ہونے لگا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو پہلے آسمانی کتابیں اتاری، جیسا کہ توریت اتاری، زبور اتاری، انجیل اتاری، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کچھ صحیفے اتارے، ان ساری کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود تھا، اور اتنا صاف صاف تذکرہ موجود تھا کہ ایک نبی تمہارے پاس آنے والے ہیں جن کا چہرے کا رنگ ایسا ہوگا اور جن کی بناوٹی شکل ایسی ہوگی، نہ بہت زیادہ لمبے ہوں گے نہ بہت زیادہ ٹھینگے ہوں گے۔ پورا حلیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کر دیا گیا تھا۔ یہاں تک لکھ دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہجرت کر کے ایک ایسے شہر میں آئیں گے جو کھجور والا شہر ہوگا، یعنی کہ مدینہ المنورہ۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے دنیا کے اندر اور آپ مکہ سے مدینہ آئے، تو کیونکہ یہودی جو تھے وہ مدینہ کے اندر زیادہ تھے، عیسائی بھی تھے، تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مدینہ میں آنے کی خبر پڑی کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، اس طرح وہ نبوت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو یہودی تورات لے لے کر مسجد کے اندر آنے لگے اور وہ چیز کھولنے لگے، وہ چیز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کا حلیہ پڑھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ واقعی میں یہی نبی ہے، واقعی میں یہی نبی ہے۔ ایک ایک چیز کو پڑھتے تھے اور پھر اللہ کے نبی کو دیکھتے تھے۔ آپ کا چہرے کے بارے میں لکھا ہے تو پھر چہرہ دیکھا، آپ کی جسم کے بارے میں لکھا ہے تو وہ پڑھا، پھر اللہ کے نبی کو دیکھا۔ گویا پورا پہچاننے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوئے جنہوں نے جان کر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے، اور اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے یہودیوں کے اندر سے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لائے، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، فوراً دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر آئے، کیونکہ تورات کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے۔ تو جیسے ہی مسجد نبوی میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر پڑی تو فوراً ان کی زبان سے نکلا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، اور اس کے اندر صاف لکھا ہوا تھا تورات کے اندر، زبور کے اندر، کہ اس طرح جب نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم ان کے اوپر ایمان لے آنا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے تو بہت سارے لوگوں نے اس میں سے انکار کر دیا، جانتے ہوئے بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ علماء نے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جب تورات کی کسی کو تعلیم دیتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں تھیں اس کو لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، اس کے علاوہ جو باتیں تھیں وہ لوگوں کو تعلیم کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی باتیں جب ان کے سامنے آ جائے گی تو ان کے لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے اور ان کو ہی برا بھلا کہنے لگیں گے کہ تورات کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، تم ہم کو بتاتے نہیں ہو۔ تو ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو پڑھائیں، ہم جو تم کو تعلیم دیں اسی کی تعلیم تم کو لینی ہے، اس سے زیادہ تم کو سوال نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو لکھا ہوا ہوتا تھا وہ سارا کا سارا وہ لوگ چھپا دیتے تھے، اس کے علاوہ لوگوں کو بتاتے تھے، تاکہ اللہ کے نبی کی باتیں لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔
پھر اخیر میں جو آیت ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک تسلی دے رہے کہ نبی جی یہ لوگ یعنی یہود اگر آپ کی بات نہ مانیں تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریے گا، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریے گا۔ کیوں؟ ان یہودیوں کی عادت تو پہلے سے یہ چلی آ رہی ہے کہ یہ انکار ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تورات پر عمل نہیں کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں ان کے اوپر اتاری، ناشکری کر لی، تو پھر آپ کی بات اگر یہ لوگ ٹھکراتے ہیں تو آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کرنا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں کہ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اللہ کی کتاب کو ایسا پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ سب کچھ جانتے تھے۔ اس قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں سب کچھ تورات میں لکھا ہوا تھا، بالکل صاف صاف تھا، جانتے تھے، حالانکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کأنہم لا یعلمون، ایسا پیچھے پسے پشت ڈال دیا پیٹھ کے پیچھے جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایک آدمی کے سامنے ایک کتاب پڑھی ہو اور اس پر عمل نہ کریں تو گویا کہنے والا یوں کہتا ہے کہ اس آدمی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے سامنے کتاب پڑھی ہے۔ ہمارے پاس سے اگر ہمارا کوئی دوست گزر جائے، ہم اس کی طرف دیکھیں ہی نہیں تو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ایسا گیا جسے پہچانتا ہی نہیں، نہ کوئی دعا نہ سلام، کچھ بھی نہیں۔ یہ آیت قرآن کی جو ہے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ قرآن ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایمان والوں، اے اللہ کی کتاب ماننے والوں اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والوں، کیا تم لوگوں نے تو ایسا نہیں کر دیا کہ اس کتاب کو پسے پشت ڈال دیا ہو، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہو، جس طرح یہودیوں نے ڈال دیا تھا؟ پورا جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود بھی قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جاننے کے باوجود اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے مت ڈالنا، بلکہ اس کو پیٹھ کے آگے رکھنا، پیٹھ کے آگے رکھنا، یعنی اس پر عمل کرتے رہنا اور اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا، اور اسی قرآن پر عمل کر کے ہی ہماری زندگی کامیاب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس جو ہے گائیڈنس نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کوئی دوسری کتاب لی جاوے، اور تورات بھی وہ کتاب نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم چلیں۔ ہمارے لیے یہ قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کے راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔